السلام علیکم، یہ ہے پاک الرٹس۔ میں ہوں شیخ عبدالرزاق اور میں ہوں الوینا شیخ۔ چلتے ہیں پاک ہیڈ لائنز کی جانب۔ IMF جائزہ مشن اور پاکستان کے درمیان مذاکرات دوسرے دن بھی جاری۔ عالمی مالیاتی ادارے کو جولائی سے فروری تک کے معاشی اشاریوں پر بریفنگ۔ سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ اور نجکاری پر بھی پیشرفت دی گئی۔ نائب صدر جواد ظریف کا استعفی صدر مسعود پزشکیان کو موصول ہو گیا، تاہم ان کے استعفے سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ عہد سے استعفیٰ دینے کے بعد جواد ظریف نے کہا کہ مجھے اور میرے خاندان کو شدید الزامات، دھمکیوں اور توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کی جانب سے 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے پر چین نے بھی شدید رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کی زرعی مصنوعات پر 10% ٹیرف کا اعلان کیا۔ چینی حکومت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بیجنگ امریکی دباؤ اور دھمکیوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ 15 امریکی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، تاہم دو طرفہ فائرنگ میں ایک دوسرے کے خلاف چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ فورسز کے درمیان گزشتہ روز بھی 5 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کراچی میں سال 2025 کے پہلے 2 ماہ کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم کے 10,356 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ برس جنوری اور فروری میں شہریوں سے 4,120 موبائل فون چھینے گئے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کے لیے قائم جنرل اتھارٹی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز بدھ 5 مارچ سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ادارہ شماریات نے فروری 2025 کے مہینے کے لیے ماہانہ مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جن کے مطابق فروری میں مہنگائی کی شرح 82% کی کمی آئی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما چیمپئنز ٹرافی 2025 کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ایک شاندار اور چیلنجنگ حریف قرار دیا۔ بھارتی کپتان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف میچ ایک سنسنی خیز مقابلہ ہوگا اور فتح کے لیے پوری ٹیم کو ایک اکائی طور پر بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا کے کپتان اسٹیو اسمتھ نے واضح کیا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں۔ بھارت کے خلاف چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں تماشائیوں کو خاموش کرنے کے بجائے اچھی کرکٹ کھیلنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہ تھی پاک ہیڈ لائنز۔ مزید خبریں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے PakAlerts.net۔